بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مختصر نشست میں تصفیہ اور تزکیہ کا فرق بیان کروں گا تاکہ آپ کے سامنے یہ تصوف کی دو جو اصطلاحات ہیں واضح انداز میں سمجھ آ جائیں۔ یہ دو لفظ ہیں تصفیہ اور تزکیہ، تصوف میں استعمال ہوتے ہیں مگر اکثر عوام ہے، بعض اہل علم بھی ان کے مفہوم سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تزکیہ اور دوسرے نمبر پہ تصفیہ۔ تصفیہ ہمیشہ قلب کا ہوتا ہے اور تزکیہ ہمیشہ نفس کا ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تصفیہ قلب کی صفائی کا نام ہے اور تزکیہ نفس کی صفائی کا نام ہے۔ بنیادی فرق سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آئینہ ہو اور اس پر مٹی کی تہ آ جائے اور اس مٹی کی تہ کو صاف کرنے کا نام کیا ہے؟ تصفیہ۔ ہم نے اس کی صفائی کر دی، اس لیے کہ مٹی آئینے کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ آئینے کے اوپر تہ بنا دیتی ہے، اور اسی تہ کو ہٹا لینے کا نام، اس صفائی کا نام تصفیہ ہے۔ اس طرح گناہوں کی ظلمت دل کے اندر سرایت نہیں کرتی، دل پر تہ بناتی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی ایک دلیل موجود ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ تو زنگ اندر تو نہیں جاتا، زنگ کی تہ اوپر چڑھتی ہے۔ اس طرح دل کے اوپر گناہوں کی ظلمت کی تہ چڑھ جاتی ہے، اس کو رین القلوب کہتے ہیں، دلوں کا زنگ۔ کہا جاتا ہے نا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے ثقیل ہوتا ہے، پالش ہوتی ہے، اور دلوں کا ثقیل اللہ کی یاد ہے، تو اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ لیکن اگر کپڑا میلا ہو جائے تو اب یہ کسی کپڑے سے صاف ہونے سے رہا، اس کے لیے تو پانی صابن ہونا ضروری ہے، تب کام بنے گا۔ اب یہ جو طریقہ ہے کپڑے میں صابن لگانا، دھونا، اس کپڑے کو پانی سے نچوڑنا، اس کا نام ہوا تزکیہ۔ اس کپڑے کا تزکیہ ہو رہا ہے کیونکہ میل کچیل اس کپڑے کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس کے اندر سے میل نکالنے کے لیے صابن، پانی اور صرف کی ضرورت تھی۔ سمجھیے اسی انداز میں نفس کے اندر خباثت موجود ہوتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ایک دلیل ہے کہ اچھائی بھی اس کے اندر ہے اور برائی بھی اس کے اندر ہے۔ اب اندر سے برائی کو نکال دینا تاکہ خیر رہ جائے، شر نکل جائے، اس کا نام ہے تزکیہ۔ اس لیے نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم اعظم بن کر آئے، مبلغ اعظم بن کر آئے، دنیا میں مرشد اعظم بن کے آئے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے تزکیہ فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس کو دھو کر رکھ دیا، ان کے دل صاف ہو گئے۔ تو تصفیہ ہمیشہ قلب کا ہوتا ہے اور تزکیہ ہمیشہ نفس کا ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ، گھر بنانے کے بعد دعا مانگی، اللہ مکان تو بنا دیا، مکین بھیج دیجیے، مدرسہ تو بنا دیا، چلانے والا محتمم بھیج دیجیے، عبادت خانہ تو بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے۔ تو رب کریم جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ان کی مدد کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس گھر کو بنا رہے ہیں اس کا نام بیت اللہ ہے، اور جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس ہستی کا نام اللہ ہے، اور جس کے لیے دعا مانگی اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، آنا دعوت جدی ابراہیم، کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا۔ لہٰذا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن دعا مانگنے والے نے دعا مانگی تھی، اس میں جو مقاصد بیان کیے تھے وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، انہوں نے تزکیے کو چوتھے نمبر پر رکھا تھا۔ لہٰذا جب پروردگار عالم جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو 4 مقاصد بیان فرمائے، لیکن ترتیب بدل دی کہ میرے ابراہیم نے تزکیہ اتنا اہم ہے، اس کو چوتھے نمبر پر بیان کر دیا ہے، اب اس کو دوسرے نمبر پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، اور ان کا مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟
یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو دعا مانگنے والے نے چوتھے نمبر پر دعا مانگی، قبول کرنے والے نے اسے دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ اس لیے تزکیہ کی اہمیت اہم ہے۔ پتہ چلا کہ تزکیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تزکیہ کے بغیر یعلم الکتاب الحکمہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلا تذکرہ کیا درس و تدریس کرنے والوں کا، نفاذ شریعت کی محنت کرنے والوں کا۔ اس تزکیہ کی بھٹی میں بھی تمہیں بھی تپنا پڑے گا، تب جا کے کام بنے گا، ورنہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تم دین کے نام پر دنیا داری تو کرو گے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ میں رکھو گے اور مخلوق خدا کو بھی دھوکے میں ڈالو گے۔ اس لیے تزکیہ کا تذکرہ پہلے فرما دیا، اس کے عام ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سامعین گرامی قدر، تزکیہ کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک طریقہ تو یہ ہے انسان دنیا میں اپنی سہولت کے ساتھ، اپنی من مرضی کے ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے، اس کے بتلائے ہوئے اوراد و وظائف پر عمل کرے، ان کے مطابق زندگی گزارے تاکہ باطنی نجاستیں دھل جائیں، من صاف ہو جائے، اندر کے روگ دور ہو جائیں۔ اب اس کا تزکیہ ہو گیا تو یہ انسان ہلاک ہونے والا نہیں ہے، بلکہ قد افلح من تزکا ہے۔ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، تو یہ فلاح پانے والا انسان ہوا۔ یہ پہلا اور آسان طریقہ ہے تزکیہ کا۔ دوسرا طریقہ، اگر کوئی آدمی یہ کام نہ کرے، ایمان لانے کے بعد گناہوں بھری زندگی گزارتا پھرے، پھر اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ جو بندہ دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کرتا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے لیے اسپتال بنایا ہے۔ جیسے بیمار بندہ بیمار ہوتا ہے تو دنیا میں اسپتال ہوتے ہیں۔ جو انسان گھر میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا، اسے ڈسپنسری میں لے کر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح جس نے اپنی مرضی سے اللہ والوں کے ساتھ رہ کے تزکیہ نہیں کیا، اب اسے ڈسپنسری اور اسپتال میں جانا پڑے گا۔ ڈسپنسری کا نام قبر ہے، ہاسپٹل کا نام جہنم ہے، وہاں بھی تزکیہ ہوگا۔ پکی سچی بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیماریاں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جن کی بیماریاں اتنی بڑی ہوں گی اس اسپتال میں بھی ان کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں نا کینسر کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری ہے، دنیا کے اسپتال میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے بیماروں کے لیے اسپتال بنایا ہے، اس اسپتال میں کفر کا، شرک کا، نفاق کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ ایڈز اور کینسر کی طرح بیماریاں ہیں روحانی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹی وی ہے اور کوئی ایسے جانڈس ہے، یرکان ہے، کوئی ایسے بیماریاں ہوتی ہیں، وہ جا کے علاج ہوتا ہے، علاج کے بعد وہ گھر میں ٹھیک ٹھاک ہو کے صحت یابی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جن سے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت قبر کی ڈسپنسری میں رکھیں گے، پھر جہنم کے ہاسپٹل میں رکھیں گے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد شفا یاب ہو جائیں گے، ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ لیکن جس طرح دنیا میں ایڈز اور کینسر کے بیمار ایسے لا علاج ہوتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا اور موت پہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ، تو ایسے ہی میں نے عرض کیا کفر، شرک اور نفاق یہ ایسی بیماری ہیں کہ ان کا علاج جہنم میں بھی نہیں ہے۔ وہاں جلیں گے ضرور، فرشتے ماریں گے ضرور، ان کو عذابات ضرور ہوں گے، لیکن لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اللہ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کا تزکیہ ہوگا، ان کا علاج ہوگا ہی نہیں۔ وہ جلتے رہیں گے اور سدا اسی کے اندر خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کا دستور ہے جب ان کے ملک میں کوئی آنا چاہتا ہے وہ شرط لگاتے ہیں اپنا ہیلتھ سرٹیفکیٹ پیش کرے۔ اب جب وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا اختیار ہے، تو اس کے بعد وہ کیوں لیتے ہیں؟ آج عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہ کیوں آپ یہ چیز لیتے ہیں کہ یہ بیماری والا بندہ ہمارے ملک میں نہ آئے؟ آپ حج پہ جانا چاہیں، جس پہ بھی ہو، تو کسی کو ٹائیفائڈ ہے، بخار ہے، کچھ بھی، وہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی حج کو جاتا ہے وہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اس کو اپنی بنانی پڑتی ہے، کرونا کی اپنی سلپ بنانی پڑتی ہے۔ اگر یہ بیمار ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، ہمارے ملک میں آنا ہے تو ان بیماریوں سے شفا یاب ہو کے آنا ہے، ورنہ ان بیماریوں کی ویکسین لگا کے آؤ، یہاں سے ویکسین لگواؤ تب جاؤ گے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے بھی اصول بنا دیا ہے، بھائی جنت اللہ کا وہ مہمان خانہ ہے، اس جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اس کے داخلے کے لیے تمہیں بعض بیماریوں سے پاک ہو کے آنا پڑے گا۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا جنت وہ جگہ ہے، وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ اس کا ہے جو صاف ستھرا ہوا، جو تزکیہ حاصل کرے گا اسی کو جنت میں داخلہ ملے گا۔
جس کا تزکیہ نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اسے وہاں جہنم میں ویکسین لگوانی پڑے گی، اور ویکسین کے بعد اگر چھوٹی موٹی بیماری ہوئی اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن لا علاج بیماریوں والوں کا دنیا میں جو دوسرے ملک میں داخلہ نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیے جنت میں بھی اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مروضات کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے دنیاوی زندگی میں اللہ والوں کی خدمت میں جا کر اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق دے۔ کفر و شرک جو ہمیشہ جنت کے اندر جانے کی مکمل رکاوٹ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔